بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔ ہر ایک کے رزق کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ہے، بس تمہیں چاہیے کہ اس کی تلاش اور طلب میں وہ طریقے اختیار کرو جو قانون شریعت کے خلاف نہ ہوں۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پہ جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے، لیکن جب اس کو برا کہا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ عزم سے پہلے سوچ لو، آگے بڑھنے سے پہلے مشورہ کر لو اور حملے سے پہلے غور کر لو۔ برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے، بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک راز ہے جو اسکول، یونیورسٹیوں اور دیگر اداروں میں نہیں سکھایا جاتا۔ جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ مخمل کے گدوں پر سونے والوں کے خواب ننگی زمین پر سونے والوں سے مختلف نہیں ہوتے، تب سے مجھے خدائی انصاف پر پورا اعتماد ہو گیا ہے۔ امام حنبل فرماتے ہیں، ایک دفعہ مجھے عراق کے گاؤں میں رات ہو گئی۔ میں ایک مسجد میں گیا، چوکیدار نے مجھے وہاں سے نکال دیا۔ میں مسجد سے باہر فرش پر سو گیا۔ چوکیدار نے مجھے پاؤں سے پکڑا اور گھسیٹ کر مسجد سے دور کر دیا۔ ایک خدا ترس آدمی مجھے اپنے گھر لے گیا۔ وہ شخص چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت استغفار کرتا تھا۔ صبح ہوئی تو میں نے شخص سے پوچھا، کیا آپ کو استغفار پڑھنے کا کوئی فائدہ بھی ہوا؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، میری دعا قبول ہوئی سوائے اس کے کہ میری ملاقات امام احمد بن حنبل سے ہو جائے۔ میں نے کہا، میں ہی احمد بن حنبل ہوں، اور تم دیکھو کہ مجھے گھسیٹ کر تمہارے پاس لایا گیا ہے۔ خالد بن ولید کا پیغام امت مسلمہ کے نام۔ موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ جب موت مقدر ہو تو زندگی دوڑتی ہوئی موت سے لپٹ جاتی ہے۔ زندگی سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا، اور موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔ دنیا کے بزدل کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر میدان جہاد میں موت ہوتی تو اس خالد بن ولید کو موت بستر پر نہ آتی۔ عقل جیسی شریف چیز پر کمینے نفس کا غلبہ اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ تو عقل سے بیگانہ ہو گیا ہے، اور تو نے اپنے اندر نفس کو بسا لیا ہے۔ اب نفس کا کتا اپنے گھر پر رہ کر شیر ہو گیا ہے، اور عقل بیچاری ماری ماری پھر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ کے ایک ہونے اور میرے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہو، اور یہ گواہی سچے دل سے ہو، تو اللہ کریم اس کی مغفرت فرما دے گا۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے، اور مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ فرصت کے اوقات بادل کی طرح جلدی گزر جاتے ہیں۔ تمہیں ایک نیک کام کرنے کا بھی موقع ملے تو اسے غنیمت سمجھو، ورنہ ندامت ہوگی۔ محتاجی اور غربت 6 چیزوں سے آتی ہے: جلدی جلدی نماز پڑھنے سے، کھڑے ہو کر پانی پینے سے، منہ سے چراغ بجھانے سے، آستین یا دامن سے منہ صاف کرنے سے، دانتوں سے ناخن توڑنے سے، فجر کی نماز کے بعد فوراً سونے سے۔ عاقل اپنے کام پر اور جاہل اپنی امیدوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ عاقل کو مال چاہتا ہے اور جاہل مال چاہتا ہے۔ جو تمہارے سامنے تمہارے عیب چھپاتا ہے اور غائبانہ ظاہر کرتا ہے، وہ دشمن ہے۔ جو تمہارے سامنے تمہارے عیب بتاتا ہے اور غائبانہ چھپاتا ہے، وہ تمہارا دوست ہے۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے، اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ جو شخص
غمزدہ شخص سے تعزیت کرے گا، اللہ اسے تقوی کا لباس پہنائے گا اور روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا۔ نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے، ان کے روضے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے۔ کاش بیٹھے ہم بھی مدینے کی گلیوں میں، کہتے ہیں کہ وہاں جنت سے ہوا آتی ہے۔